السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین اکرام، میں ایک بکریاں چرانے والا چرواہا کا واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ توجہ فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے باہر تشریف لے جا رہے تھے، یعنی جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے۔ 7 خدام تھے۔ کھانے کا وقت ہو گیا اور دسترخوان بچھایا گیا۔ کھانے کے لیے سب بیٹھ گئے۔ ایک چرواہا بکریاں چراتا ہوا گزرا اور اس نے سلام کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کھانے کی تواضع کی اور اس سے کہا گیا کہ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ وہ چرواہا جو بکریاں چرانے والا تھا، اس نے کہا میرا روزہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کس قدر سخت گرمی کا زمانہ ہے، کیسی لو چل رہی ہے، کیسی گرم ہوا چل رہی ہے، تو جنگل میں روزہ رکھ رہا ہے۔ وہ بکریاں چرانے والا چرواہا کہنے لگا میں ایام خالیہ وصول کر رہا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت کے طرف اشارہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن جنتیوں سے فرمائیں گے کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اللہ تعالی فرمائیں گے کھاؤ پیو مزے کے ساتھ ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے زمانے میں یعنی دنیا میں کیے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امتحان کے طور پر اس سے کہا ہم ایک بکری کو خریدنا چاہتے ہیں، اس کی قیمت بتا دو اور قیمت لے لو۔ ہم اس بکری کو کاٹیں گے، گوشت بنائیں گے، وہ گوشت تجھے بھی دیں گے، تیرے لیے افطار میں کام دے گا۔ وہ بکریاں چرانے والا چرواہا کہنے لگا حضرت یہ بکریاں میرے نہیں ہیں، میں تو غلام ہوں، یہ میرے سردار کے بکریاں ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس غلام سے تمہارے سردار کو کیا خبر ہوگی، سردار سے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ وہ بکریاں چرانے والا چرواہا آسمان کے طرف اشارہ کر کے کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے گئے، اللہ کہاں چلے گئے۔ پروردگار تو دیکھ رہا ہے، مالک الملک کو دیکھ رہا ہو، میں کیسا کہہ سکتا ہوں کہ بھیڑیا کھا گیا۔ اور تعجب اور مزے کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہتے تھے ایک چرواہا بکریاں چرانے والا کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے گئے، اللہ کہاں چلے گئے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس شہر میں آئے، اس غلام کے آقا کے پاس گئے اور اس سے بات کر کے اور اس غلام کو اور بکریوں کو خرید لیتے ہیں، خرید کر اس غلام کو آزاد کر دیتے ہیں، اور جو بکریاں ہیں وہ بکریاں بھی اس غلام کو تحفہ میں دے دیتے ہیں، اس بکریوں کو اس کو تحفے میں دے دیتے ہیں۔ میرے محترم حاضرین اکرام، اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی ایسی ایمان، ایسا توکل، ایسا بھروسہ ہمیں بھی بنانا ہے۔ جب ہمارا ایمان، ہمارا توکل، ہمارا عقیدہ کامل ہوگا تو ہمارے اعمال بھی صحیح ہوں گے۔ جب ایمان بنے گا اعمال بنیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اے اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما، اے اللہ ہمیں کامل ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی اور اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ میرے محترم حاضرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، سارے امت مسلمہ کو کامل ایمان کے ساتھ، اللہ پر توکل اور بھروسے کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے
زندگی بسر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔